آپ کے سامنے آج مسائل میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے عشر کس کو دیں۔ دوستو پہلے بات یہ کر لیتے ہیں کہ عشر کس فصل میں لازم ہوتا ہے۔ زمین کی پیداوار ایسی چیز ہو جس کو اگانے کا رواج ہو اور لوگوں کی عادت یہ ہو کہ وہ اپنے کاشت کر کے اس سے نفع بھی اٹھاتے ہوں، یعنی لوگ اس فصل کو کاشت کریں اور اس سے نفع بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے اس کو اگانے کے ہاں رواج بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ان علاقوں میں گندم، گنے، ہلدی یا مکئی کے لگانے کا رواج بھی ہے، اور عادتاً لوگ اسے کاشت بھی کرتے ہیں اور اس سے نفع بھی اٹھاتے ہیں، تو اس چیز میں عشر آتا ہے۔ لہٰذا وہ گھاس جو خود بخود اگ آئے یا بیکار قسم کے خود درخت اگر کسی زمین میں پیدا ہوں تو ایسی گھاس اور ایسے درخت پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر زمین میں بانس یا گھاس کوئی خاص قسم کی جو انسان خود لگائے تو اس پر عشر ہوگا، لیکن اگر خود بخود کوئی درخت اگائے یا اس میں کوئی گھاس اگائے تو اس پر عشر نہیں ہوتا۔ تو ہم چلتے ہیں کہ عشر کس کو دے سکتے ہیں۔ عشر کے مصارف اور مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی ایسا مسلمان جس پر نہ زکوٰۃ واجب ہو اور نہ ہی غیر ضروری سامان کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی مالیت بنتی ہو، تو ایسا شخص زکوٰۃ اور عشر کا مستحق ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح عشر کی ادائیگی کے لیے بھی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر مالک نہیں بنایا تو عشر ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، مستحق افراد کو مالک بنائے بغیر عشر کا مال یا رقم کسی بھی رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں، اس سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر پر واجب ہو، جس شخص پر عشر واجب ہو اگر وہ خود بھی عشر لینے والے مستحق افراد میں شامل ہو تو اس کے باوجود بھی وہ خود اپنے عشر کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ کسی دوسرے آدمی کو اس کا مستحق بنائے گا، یعنی یہ بنانا ضروری ہے۔ عشر کی جگہ بطور صدقہ رقم یا غلہ اجناس وغیرہ دینے سے عشر کی ادائیگی نہیں ہوتی، یعنی صدقے کے طور پر انسان دے تو نہیں ہوگا، یعنی عشر کو عشر کی مقدار سے ہی دینا پڑے گا۔ عشر کے مصارف میں سب سے بہترین مصرف دینی مدارس اور جامعات ہیں، جہاں پر دین اسلام کو پڑھایا جاتا ہے اور قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، احادیث پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایسا صدقہ جاریہ بھی ہے جو مسلسل انسان کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے، اس لیے عشر کو دھیان سے اور اچھی جگہ جہاں عشر لگ سکتا ہو وہاں دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔